السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری قرآن کے حقوق سیریز کا لاسٹ ویڈیو ہے۔ ہم نے اس سے پہلے 3 ویڈیوز میں قرآن کے حقوق کے بارے میں بات کری ہے۔ قرآن کے پہلا حقوق اس پر ایمان لانا، قرآن کا دوسرا حقوق اس کی تلاوت کرنا، تو قرآن کا تیسرا حقوق اس کو سمجھنا اور عمل کرنا، قرآن کا چوتھا حقوق یہ ہے کہ قرآن کی تبلیغ کرنا، مطلب آپ جو کو قرآن کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا ہم قرآن سمجھ رہے ہیں تو یہ ہم پر فرض ہے کہ اب ہم دوسروں تک یہ بات پہنچائیں۔ ہم اپنے گھر میں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کریں، ہم اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ جب ہم قرآن سیکھنا شروع کرتے ہیں نا، اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم غیر اسلامک طریقے سے کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ منائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی شروعات کرنی ہوگی، فرض ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمیں قرآن پتہ ہے، ہمارے گھر والے کچھ غلط کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دو، ہم نے تو سیکھ لیا، ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں دینی ماحول لانے کی کوشش کریں۔ اگزامپل کے طور پر بتاتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے سود کو منع کیا ہے، بالکل منع کیا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ سود والے کام میں انوالو نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، بھلے ہی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بڑے طور پر کر لیں، جیسے کہ آج کے ٹائم میں نکاح کو اتنا زیادہ گلوریفائی کر دیا گیا ہے کہ اس کو بہت بڑے لیول پہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے چاہے آپ کو لون لینا پڑے بینک سے۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، جب ہم دین سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ چیز غلط ہے، حرام ہے، نہیں کرنی ہے، لیکن ہمارے گھر میں یہ ہو رہی ہے اگر، تو ہمیں اس کو روکنا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو بتانا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ اگر ہم نہیں بتا رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے، ہم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، ان کی حدیث پر غور و فکر کرو کہ اگر تمہیں پتہ ہے تو تم صحیح بات آگے تک پہنچاؤ۔ یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اچھی چیزیں، اچھی بات آگے تک پہنچانا، لوگوں کی زندگی کو صحیح کرنا، لوگوں کی زندگی کو دین کے حساب سے کرنا، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔